ویلکم بیک بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے فرشتے ان کے گھر پر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ یہ کس لیے آئے ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ میری قوم پہ کوئی عذاب تو نہیں آ رہا. تو پھر پتہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بری خبر ہے اور ایک اچھی خبر ہے. تو انہوں نے کہا پہلے بری خبر کیا ہے. بری خبر یہ تھی کہ وہ حضرت لوط کی قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے تھے, لیکن اچھی خبر کیا تھی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی. انہیں یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت سارہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی. پتہ انہوں نے کیا کیا, وہ ہنسنے لگ گئیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن کیا اللہ کچھ کرنا چاہیں تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ان کے ہاں اولاد ہوئی اور اس اولاد کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. ان کے ہاں بھی ایک پیغمبر پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل بھی پیغمبر تھے, حضرت اسحاق بھی پیغمبر تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی مکمل کی. انہوں نے پوری زندگی تبلیغ میں گزاری. ان کی زندگی سے جو ایک لیسن ہمیں ملتا ہے وہ لیسن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کی کسی بھی بات, کسی بھی حکم کا انکار نہیں کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں چاہے وہ قربانی کی بات ہو, چاہے وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے آنے کی بات ہو صحرا میں, چاہے وہ اللہ کا گھر بنانے کی بات ہو, کچھ بھی ہو, ہر حال میں اللہ سے راضی, ہر حال میں اللہ کی بات ماننے والے. کیا خلیل اللہ کا لقب ایسے ہی مل جاتا ہے؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر 35 پیغمبروں کا ذکر ہے, لیکن اللہ نے خلیل اللہ صرف ایک کو کہا ہے, اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن کی سٹوری کو ہم پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سے. بالکل. تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. میں کروں گی آپ سے کویشچن. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم عید قربان کس پیغمبر کی یاد میں مناتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ کی یاد میں. بالکل درست. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر پہ تشریف لائے تو انہوں نے ان کے آگے کھانے میں کیا رکھا تھا؟ اے سبزی, بی دال, سی گوشت. ویری گڈ. جب انہوں نے کہا کہ ہم ایک کسی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کس قوم کا نام لیا تھا؟ اے حضرت شعیب علیہ السلام, بی حضرت اسماعیل علیہ السلام, سی حضرت لوط علیہ السلام. ویری گڈ. جب انہوں نے کہا کہ ایک پتھر لے کر آؤ اور اس کے بعد ایک فرشتہ پتھر لے کر آ گیا, تو اس پتھر کا نام کیا تھا؟ اے فارس پتھر, بی یاقوت پتھر, یا سی حجر اسود. ویری گڈ. اب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گی. جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, تو اس پتھر کو آج مسلمان کس نام سے جانتے ہیں؟ نمبر 1 فارس پتھر, نمبر 2 مقدس پتھر, نمبر 3 مقام ابراہیم. ویری گڈ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ساری اچھی سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی. آئی ہیں؟ جی. آپ لوگ کل دوبارہ آئیں گے؟ جی. تو پیارے بچوں, میں دوبارہ کل آپ کے لیے ایک نئی اسٹوری لے کر آؤں گی جس میں یقیناً آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.